والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم. انسان کی اپنی زندگی میں کوئی مصیبت آئے یا پوری ملت پر کوئی آفت آئے، ایسی صورتحال میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، اپنی کمیوں اور کمزوری کو دور کریں. جو کاروباری مندی اور خسارہ ہم پر مسلط ہے، جو مشکلات ہم کو پیش آ رہی ہیں، شہر کے جس طرح کے کاروباری حالات ہیں، ایسی صورتحال میں ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں اور قرآن مجید کی ہدایت پر عمل کریں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبۃ. جو مصیبت بھی آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، جو کلفت اور اذیت تم پر آتی ہے، گناہ کی وجہ سے آتی ہے، اور جو جاتی ہے یعنی جو مصیبت رفع ہوتی ہے، بلا دفع ہوتی ہے، وہ توبہ اور استغفار کے راستے سے دفع ہوتی ہے. قرآن میں بھی آپ پڑھیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو مصیبت تم پر آ رہی ہے تمہارے گناہ کا نتیجہ ہے، تمہارا قصور ہے، تمہاری غلطی اور کوتاہی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ تشریف لائے. آپ نے اس موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، کچھ نصیحتیں کی. اس زمانے میں عورتیں بھی نماز میں شریک ہوتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طریقے پر عورتوں کو مخاطب کیا. آپ ان کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے ان کو مخاطب کیا. ارشاد فرمایا، صدقے کی کثرت کرو، صدقے کی کثرت کرو، اس لیے کہ میں نے جہنم میں، دوزخ میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے. محدثین نے اس حدیث سے یہ بات نکالی ہے کہ جہنم میں پہنچنا یہ مصیبت کی بات ہے، اور صدقے کی تلقین مصیبت کو دفع کرنے کا ذریعہ ہے. جب انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، اللہ کی راہ میں کچھ دے گا، وہ اس کے لیے مصیبت، آفت، کلفت اور اذیت سے حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں صدقے کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے. بعض روایتوں میں یہ بات بھی آئی ہے، روزانہ صدقہ کیا کرو، روزانہ صدقہ کرو. بہت سے لوگ ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن روزانہ کا کوئی معمول ان کا نہیں ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے، صبح سویرے صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ کوئی بلا آنے والی ہے تو یہ صدقہ اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا. کوئی مصیبت آ رہی ہے، آپ نے صبح سویرے صدقہ دیا، وہ صدقہ آنے والی مصیبت کے سامنے آڑ بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا. کتابوں میں ہے، ایک غریب خاتون تھی، اس کا بچہ سفر میں گیا ہوا تھا. یہ دوپہر کے وقت گھر میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی. اس نے نوالا اٹھایا، لقمہ اٹھایا، اتنے میں دروازے پر کسی نے آواز لگائی، بھوکا ہوں، فقیر ہوں، کچھ کھلا دو. یہ عورت خود غریب تھی لیکن اس نے یہ سوچا
کہ مجھ کو اگلے وقت کھانا نصیب ہو جائے گا، یہ پتہ نہیں کتنے وقت سے بیچارہ فاقے سے ہے، مجبور ہے، محتاج ہے۔ اس نے وہ نوالا بھی اور اپنا کھانا اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا، وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس کا بیٹا سفر سے واپس آیا، ماں نے پوچھا خیر عافیت رہی؟ اس نے کہا بس کسی کی دعا کام آ گئی، کوئی نیکی کام آ گئی، ورنہ میں اس سفر سے زندہ سلامت واپس نہیں آتا۔ ہوا یہ کہ میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا، اچانک ایک شیر دہاڑتا ہوا سامنے سے آیا اور مجھ پر اس نے حملہ کیا، قریب تھا کہ وہ مجھ کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا۔ اتنے میں اچانک ایک سفید کپڑا پہنا ہوا شخص ظاہر ہوا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے اس نیزے سے اس شیر کو مار دیا۔ میں نے اس سے کہا تم کون ہو جو اچانک ظاہر ہوئے؟ مصیبت کے وقت تم نے میری مدد کی، مجھ کو موت کے منہ سے نکال لیا، کون ہو؟ اس نے مجھ کو پلٹ کر دیکھا، مسکرایا اور صرف ایک جملہ کہا۔ اس نے کہا یہ لقمہ اس لقمے کے بدلے میں ہے، یہ کہہ کر چلا گیا۔ مجھ کو اس کی وہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ماں نے پوچھا کون سا دن تھا، کون سی تاریخ تھی؟ اس نے بتایا، وقت بتایا۔ وہ وہی وقت تھا جب ماں نے اپنا لقمہ، اپنا کھانا غریب فقیر محتاج کو دیا۔ ماں نے سنا تو اپنا واقعہ اپنے بیٹے کو بتایا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ظاہر فرمائی کہ ماں نے جو لقمہ غریب فقیر کو دیا، وہی لقمہ اس کے بیٹے کی جان کی حفاظت کا سبب بن گیا۔ شیر کا لقمہ بننے سے اس لقمے نے بچا لیا جو اس نے اللہ کی راہ میں غریب اور محتاج کو دے دیے۔ تو انسان صدقہ خیرات کرے، مصیبت دور ہوگی، پریشانی کلفت اور اذیت دور ہوگی، اللہ کی رحمت اور عافیت میسر آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ دعا کے ذریعے مصیبت دفع ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، جو مصیبت آ چکی، جو مصیبت ابھی نہیں آئی، دونوں میں دعا مؤثر ہوتی ہے، دعا نفع بخش ثابت ہوتی ہے۔ کوئی مصیبت آ چکی، اس کے دفع کرنے میں دعا مفید ہوگی۔ کوئی مصیبت ابھی آئی نہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، اس مصیبت کے آنے میں رکاوٹ ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں ہی یہ بات بھی آئی ہے، انسان دعا کرتا ہے اور آسمان سے بلا اترتی ہے، یہاں سے دعا جا رہی ہے، وہاں سے بلا آ رہی ہے۔ روایت میں ہے کہ آسمان زمین کے بیچ میں دونوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اور یہ الفاظ ہیں کہ قیامت تک دونوں لڑتے رہتے ہیں۔ یعنی دعا بلا کو روکتی ہے، بلا نازل ہونا چاہتی ہے، دعا اس کو دفع کرتی ہے، دعا اس کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، اور دونوں کا یہ جھگڑا، دونوں کی آپس کی یہ لڑائی جاری رہتی ہے۔ دعا ایسی طاقتور چیز ہے کہ اگر کوئی مصیبت کلفت آ چکی ہے، آپ اللہ کے حضور میں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو زائل کر دے گا۔ آپ پڑھیے قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو کر نکل گئے تھے، کہہ کر گئے کہ عذاب آئے گا۔ وہ تو چلے گئے، عذاب کے آثار بھی ظاہر ہوئے۔ قوم نے جب دیکھا فوراً باہر میدان کی طرف نکل گئی، سارے لوگ گئے، بچوں اور جانوروں تک کو لے کر گئے، میدان میں جا کر توبہ استغفار کیا، روئے، گڑ گڑائے، دعا مانگی۔ قرآن پاک میں واقعہ ہے، ارشاد ہوا کہ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا، خدا کے حضور میں عاجزی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قبول فرما لیا، عذاب کو، مصیبت کو ان سے دفع فرما دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں خود پڑھیے کہ یہ نکلے، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا، ان پر بھی آزمائش آئی،
ان کو مچھلی نے نگل لیا اور مچھلی سمندر کی تہ میں اتر گئی. 3 اندھیریاں تھی، مچھلی کے پیٹ کی اندھیری، رات کا اندھیرا، اور سمندر کی گہرائی، تاریکی، سمندر کا اندھیرا. ان اندھیریوں میں یونس علیہ السلام اللہ کو پکار رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں قصوروار ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کی برکت سے ان کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا کی. اور قرآن میں آیت اتاری کہ ہم نے اس کو غم سے نجات دی، پریشانی کو ہم نے دور کیا. نجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. یعنی یہ بات یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے. جو بھی اللہ کو پکارے گا اور دل سے پکارے گا، جو ان الفاظ کے ذریعے اللہ کی مدد کا طالب ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی اور آفت آئے تو آیت کریمہ کا ورد کیا جائے. اس دعا میں، اس آیت میں تاثیر ہے. مشائخ کہتے ہیں اس میں اسم اعظم ہے. جو آدمی اس کے ذریعے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غم سے نجات عطا فرماتا ہے. اللہ نے اپنے ذکر میں طاقت رکھی ہے. فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. قرآن پاک کی آیت ہے. ارشاد ہوا کہ اگر یونس ہماری تسبیح نہ پڑھتے، ہمیں پکارتے نہیں، ہم سے دعا نہ مانگتے، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں ان کو رہنا پڑتا. ذکر و تسبیح کی طاقت بتائی گئی کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی قوت یہ ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے، غم سے، فکر سے، مصیبت سے نجات ملی. تسبیح میں، ذکر میں یہ طاقت ہے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی کثرت کریں، اللہ کو پکاریں، اس کے نام کی پاکی بیان کریں، اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کریں، اس کی عظمت بیان کریں. زندگی کے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے خاص کریں. یہ نہیں کہ اوقات لہو لعب میں، کھیل تماشے میں گزر رہے ہیں، دنیا کے مشاغل میں گزر رہے ہیں، دنیا کے کاروبار اور دنیا کی چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے غافل ہیں. اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ہمارے پاس وقت نہیں. بیوی سے، بچوں سے، دوست احباب سے، رفیقوں عزیزوں سے بات چیت کرنے کا موقع ہے، یہاں وہاں بیٹھ کر گپ شپ کرنے کا موقع ہے، مگر اللہ سے گفتگو کا وقت نہیں، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی فرصت نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عادت نہیں. یہ نہ ہو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو، صبح شام اللہ کے نام کی تسبیح پڑھا کرو، اللہ کو پکارو. تو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، اگر تسبیح نہ پڑھتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. یہ ذکر و تسبیح کی، اللہ تعالیٰ کی یاد کی طاقت بیان ہوئی. حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. ان کے جوان بیٹے مارکے میں گئے تھے اور کافروں نے ان کو قید کر لیا. روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے غالباً ان کے ایک ہی بیٹے تھے. ماں باپ دونوں بہت پریشان ہوئے، ماں کا روتے روتے برا حال ہو گیا. انہوں نے اپنے شوہر کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول، میرا بیٹا قید ہو گیا، گرفتار ہو گیا، ماں اس کی رو رہی ہے، میں بھی پریشان ہوں، آپ کچھ تدبیر بتا دیں. حضور نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، ذکر سکھایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو، لا حول کی کثرت کرو. یہ گئے اپنی بیوی سے کہا آپ غور کیجئے کیسی با ایمان خاتون ہے. انہوں نے کہا حضور نے اگر یہ بتایا ہے اسی میں ہمارے لیے شفا و نجات ہے. میاں بیوی نے اللہ کا ذکر کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کی. اگلے دن دروازے پہ دستک ہوئی، نکلے تو دیکھا کہ بیٹا موجود ہے اور ساتھ میں اونٹ یا بکریاں مال غنیمت کے طور پر بھی لے کر آیا ہوا ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا عجیب بات ہوئی، مجھ کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا، قید کر دیا گیا تھا، لیکن اچانک
رات کو زنجیریں خود بخود کھلنے لگیں، اور میں کافروں کی نظر بچا کر نکلا، یہ ان کے اونٹ بکریاں چر رہے تھے، ان کو بھی میں اپنے ساتھ لے کر چلایا، اور جب میں چلا، بعض روایتوں میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ جب میں چلا تو فاصلے سمٹ گئے اور بہت کم وقت میں یہاں پہنچ گیا۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ کے ذکر کی کیسی طاقت و قوت ہے، اللہ تعالیٰ کے نام میں کیسی برکت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت بھی مصیبتوں کے دفع کرنے میں اکثیر ہے۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کا نام لیا جائے، درود شریف پڑھا جائے، یہ بھی مصیبت سے، غم سے نجات کا باعث ہے۔ روایت میں تفصیلی واقعہ ہے، آپ کو صرف آخری ٹکڑا اس کا سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے کہا، اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ دیکھو اگر درود شریف کی کثرت کرو گے دو فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ کہ یہ چیز تمہارے سارے غموں کے لیے کافی ہو جائے گی، اور دوسری چیز یہ کہ تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ درود شریف کی کثرت ایسی چیز ہے کہ جس سے دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آخرت میں جب مغفرت مل گئی سارا مسئلہ حل ہے، دنیا میں غموں اور فکر سے نجات مل گئی سارا مسئلہ حل ہے۔ درود شریف پڑھنے میں برکت ہی برکت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کا اظہار ہے، حضور کا قرب، حضور کی نزدیکی ان کو میسر آتی ہے جو درود کی کثرت کرتے ہیں۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ ایک صاحب تھے، ان پر قرض ہو گیا، پرانے دور کی بات ہے، زیادہ قرض ہو گیا، ادائیگی کی قدرت نہیں تھی۔ جس شخص کا قرض تھا اس نے عدالت میں معاملہ داخل کر دیا۔ قاضی نے کہا یا تو قرض ادا کرو یا جیل جانا پڑے گا۔ اس نے کہا کچھ مہلت دے دیں، کہا مہلت کی اب گنجائش نہیں، ادائیگی کرو گے تو ٹھیک، نہیں تو تم کو جیل میں جانا ہے۔ اس نے کہا کہ قاضی صاحب ایک رات کی مہلت دے دیں، میرا گھر دور ہے، ذرا گھر والوں کو بتا کر آ جاؤں۔ قاضی نے کہا ضمانت کے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ اس شخص نے کہا میرا کوئی ضامن یہاں نہیں، کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، البتہ میرے ضامن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کا نام لیا، بس قاضی نے سر جھکا لیا، کہا تم نے اتنا بڑا نام لیا، اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا، جاؤ کل وقت پر آ جانا۔ یہ واپس لوٹا، بیوی بھی اس کی نیک تھی، یہ شخص بھی نیک تھا۔ آپس میں یہ طے ہوا کہ ایک رات باقی ہے، چلیں رات بھر بیٹھ کر درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کوئی حل، کوئی نجات کا راستہ نکال دے گا۔ دونوں نے درود شریف کی کثرت کی، رات بھر درود پڑھا۔ صبح ہوتے ہوتے اس شخص کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا کیوں فکر کرتے ہو، صبح ہوگی حاکم شہر کے پاس جانا، میرا سلام کہنا اور کہنا میں نے کہا ہے تمہارا قرض وہ ادا کر دے، اور وہ پوچھے گا کہ تمہارے خواب کے سچا ہونے کی علامت کیا ہے، اس سے کہنا کہ تم روزانہ رات کو اتنے 1000 مرتبہ درود پڑھتے ہو جس کو اللہ کے علاوہ، تمہارے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور گزشتہ رات کسی وجہ سے تم درود شریف نہیں پڑھ سکے، یہ بات بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ شخص صبح گیا، حاکم شہر سے کہا حضور نے تم کو سلام کہا ہے اور میرا قرض ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے کہا تمہارے خواب کے سچا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، بس وہ حاکم شہر رونے لگا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے کہا تم سچے ہو، تمہارا خواب سچا ہے، کائنات میں کوئی نہیں جانتا کہ میں کتنی مرتبہ درود پڑھتا ہوں، صرف اللہ جانتا ہے، تمہارا خواب سچا ہے۔ 500 درہم اس کا قرض تھا، اس نے نکال کر دیا۔ اس کے بعد 500 درہم اور نکالا، کہا یہ تو قرض کے لیے ہے اور یہ 500 درہم انعام کے طور پر خوشی میں دیتا ہوں، تم حضور کا پیغام لے کر آئے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا، مجھ کو کسی خدمت کے قابل سمجھا، یہ اس کا انعام ہے، خوشی کے طور پر لے جاؤ۔ یہ خوشی خوشی پیسہ لے کر آیا، کچھ دیر ہو گئی تھی، قاضی کی عدالت میں پہنچا، قاضی منتظر تھے، دیکھتے ہی ان سے کہا کہاں رہ گئے تھے، میں دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا قاضی صاحب معاف کیجئے گا، ذرا تاخیر ہو گئی، لیکن میں رقم لے آیا ہوں، آپ قرض والے کو دلوا دیں، مجھ کو نجات دیں۔ قاضی نے کہا
میں اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ تم سے قرض کی رقم لینی ہے، بات یہ ہے کہ رات کو مجھ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ او قاضی، اگر قیامت کے دن تو میری سفارش چاہتا ہے تو اس آدمی کا قرض تو ادا کر دے، میں قرض کی رقم خود لے کر بیٹھا ہوا ہوں کہ تم آؤ گے تو تمہارے ہاتھ سے قرض والے کو دلوا دوں گا۔ اتنے میں قاضی نے کہا سپاہیوں سے کہ بلاؤ جس شخص کا قرض ہے تاکہ قرض دے دیا جائے۔ وہ آیا، قاضی نے کہا دیکھو یہ تمہارے قرض کی رقم لائے ہیں، لے لو۔ وہ رونے لگا، اس نے کہا ایک آنا میں نہیں لوں گا، مجھے رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہدایت دی، فرمایا اگر تو مجھ سے محبت رکھتا ہے قرض والے کا قرض معاف کر دے، میں رات کو معاف کر چکا ہوں، اب مجھے کوئی قرض نہیں لینا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی کیسی برکت ظاہر ہوئی۔ یہ اعمال ہیں کہ اگر ہم ان کو انجام دیں گے اللہ کی مدد آئے گی، کاروباری مندی دور ہوگی، مصیبت پریشانی غم سے نجات ملے گی۔ اللہ نے سارے راستے ہمیں بتائے ہیں، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تدبیریں اور سارے نسخے ہمیں سکھائے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔